اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی واپسی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہر سرکش شیطان کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر اس کو یعنی کہ شیطانوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ شیطان اب آزاد ہو چکا ہے اور ہمیں وہ نظر آ بھی رہا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ رمضان میں ہر شخص آپ کو نیکیاں کرتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن عید والے دن ہی ہر شخص کی جو اصلیت ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ اور اس کے متعلق بھی ایک احادیث ہے کہ آخری زمانے کی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ صرف جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہی عبادت کریں گے، اور معذرت کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کیسا ہی ہو رہا ہے۔ رمضان میں مسجدیں آپ کو نمازوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی، گھروں میں تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہوگی، یہاں تک کہ جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں نا ان پہ بھی آپ کو جو ہے وہ ناچ اور گانے کی بجائے قرآن و حدیث کی باتیں جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن افسوس کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی اور عید کے آتے ہی سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، بلکہ ہر انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اس میں نیک بننے کی ایکٹنگ کریں اور بعد میں ہم جو مرضی کرتے پھریں؟ کیا ایک مہینے کی عبادت سے ہمارا رب ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو گیا ہے، یا اس سے ہمارے اللہ کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور تھا؟ اللہ کریم تو بار بار قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیا کی زندگی، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے وہ دھوکے باز، اور بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، پس تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہوں جہنم والے، اصحاب السعیر، جہنم والے بن جائیں وہ۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، بخشش ہے اور بڑا اجر ہے ان کے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بار بار قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لیکن افسوس کہ ہم تو عید آتے ہی ایسے اس سے دوستی کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کب کہ ہم اس سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے رنگے ہوئے چہرے، ہمارے کھلے بال اور گانوں پہ رقص کرتی ہوئی ہماری ہی ٹک ٹاکس بنی ہوئی اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کتنی شدت سے اس کا انتظار تھا۔ ہم صرف ایک مہینے کے ہی مسلمان تھے۔ افسوس کہ ہم نے رمضان کا مقصد ہی نہیں سمجھا کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں تھا، بلکہ اس احساس کا نام تھا جو روزے کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کو ہمارا خدا دیکھ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم کسی سے چھپ کر بھی کچھ نہیں کھاتے پیتے، یا اس وجہ سے نہیں کھاتے کہ ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو پھر باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر رمضان کے بعد یہ احساس کیوں ختم ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہمیں جو اس نے باتیں منع کی ہیں ہمیں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، یعنی گناہوں اور برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، بچنے کو، ڈرنے کو۔ یہ سب تقوی کے میننگ ہیں، یعنی تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پھر کہاں گیا وہ سارا تقوی، وہ سارا رمضان کا وہ سارا کہاں چلا گیا؟ اے کاش کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے تو واللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
کہ رمضان صرف اور صرف ایک مہینہ بس بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں تھا، صرف ایک مہینے میں عبادت کر لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا اس چیز کا نام نہیں تھا۔ کاش کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو سمجھا ہوتا، ہم نے اس کو صرف پڑھ کے بس ہم نے اس کو اِیصال ثواب کر دیا مردوں کو۔ اے کاش کہ ہم نے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو سمجھا ہوتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اور پھر پورا سال اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے۔ اے کاش کہ ہم ایک سچے مسلمان بن جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ہم تو بس وہ کٹ پتلیاں بن چکے ہیں کہ بس وہ جیسے کوئی ان کو، جیسے ان کے دھاگے کسی نے باندھے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے وہ ان کو نچاتے ہیں ویسے ویسے وہ ناچتے رہتے ہیں پتلیاں۔ تو اسی طرح ہم بھی شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں۔ شیطان جیسے ہمیں چاہتا ہے ہم ویسے ہی بس اس کے اشاروں پر ناچتے رہتے ہیں۔ شیطان جو ایک جن ہے، ہمیں یہاں اگر کوئی جن نظر آئے تو ہم ظاہر ڈر جائیں گے، لیکن ہم یہاں پر اس سے ایسی دوستیاں لگا رہے ہیں تو برزخ میں جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور عالم برزخ شروع ہوگا تو برزخ میں پھر ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہوگا جس کے اشاروں پر یہاں پر ہم ناچ رہے ہیں۔ ہمیں اس کے ساتھ، ہمیں جن کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی برزخ کی پھر گزارنی ہوگی۔ تو سوچئے کہ پھر ہم کیا کریں گے۔ بس ایک ذرا سی سوچ ہمارے اندر شعور پیدا کر سکتی ہے، لیکن ہم سوچیں تو تب ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایک پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں۔ یا اللہ ہمیں ایک ایسا مسلمان بنا دے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک پکے اور سچے مسلمان بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔